باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے چوتھے پارے کا 12واں رکوع اور سورۃ النساء کے پہلے رکوع کی ابتدائی 6 آیات کریمہ اس کا ترجمہ بما تفسیر ذکر کرنا چاہوں گا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو ڈرتے رہو اپنے رب سے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے، وخلق منہا زوجہا اور اسی سے پیدا کیا اس کا جوڑا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء اور پھیلائے ان دونوں سے بہت مرد اور عورتیں، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام اور ڈرتے رہو اللہ سے جس کے واسطے سے سوال کرتے ہو آپس میں، اور خبردار رہو قرابت والوں سے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اس آیت کریمہ کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے لوگو ڈرتے رہو اپنے رب سے جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک نفس سے پیدا کیا، پھر پوری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں ایک جان سے اس نسل انسانیت کو چلایا، پھر پوری دنیا کے اندر اس نسل انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھیلا لیا، جس کے اندر کثیر تعداد کے اندر مرد بھی آتے ہیں اور کثیر تعداد کے اندر عورتیں بھی شامل ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا، تو وہ ان الفاظ کے ساتھ کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، تو ارحام قرابت والے۔ اب قرابت والوں سے کیا مراد ہے کہ ارحام یہ لفظ رحم سے نکلا، رحم عورت کی بچہ دانی کو کہا جاتا ہے، اور یہ ایک قربت کا ایک بہت بڑا انسان کے لیے ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلہ رحمی کا حکم دیا۔ احادیث مبارکہ بھی کثیر تعداد کے اندر موجود ہیں جس کے اندر صلہ رحمی پر جو مشتمل ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے من احب ان یبسط لہ فی رزقہ وینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، یعنی جس کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی پیدا ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ پھر اب صلہ رحمی کرنے کا یہاں اس حدیث مبارکہ کے اندر 2 فائدے بتلائے گئے، ایک تو رزق کے اندر کشادگی اور دوسرا عمر کے اندر برکت کا ذریعہ بنتی ہے۔ پھر اسی طرح ایک حدیث مبارکہ اور ذکر کی جاتی ہے آپ کے سامنے، جس کے اندر قطع تلقی کے متعلق ذکر کیا، حضور نے ذکر فرمایا قطع تلقی کے متعلق کہ لا يدخل الجنت قاطع، جو آدمی حقوق قرابت کی رعایت نہیں کرتا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب ان دونوں احادیث کو مد نظر رکھ کر اور پھر قرآنی آیت کو مد نظر رکھ کر صلہ رحمی کی فضیلت کا، اس کی اہمیت کا انسان اندازہ لگا سکتا ہے۔ پھر اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور تم پہنچاؤ یتیموں کو ان کے مال، اور وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور بدل نہ ڈالو برے مال کو اچھے مال سے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ اور نہ کھاؤ ان کے مال، إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ اپنے مالوں کے ساتھ، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا یہ ہے بڑا وبال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یتیم کے مال کی حفاظت کرنے کا حکم دیا کہ ان کے مال انہی تک پہنچاؤ، اس کے اندر تم نے تبدیلی نہیں کرنی کہ خبیث چیز کو پاک چیز کے ساتھ نہ ملانا۔ پھر اسی طرح تم نے ان کے مالوں کو کھانا نہیں، اگر تم ان کے مالوں کو کھاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہت بڑا وبال ہے، یعنی کہ بہت بڑا انسان کے لیے گناہ ہے۔ اگلی آیت کریمہ کے اندر فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر ڈرو کہ نا انصاف کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے حق میں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ،
تو نکاح کر لو جو اور عورتیں تم کو خوش آئیں، 2 2 3 3 4 4، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، پھر اگر ڈرو کہ ان میں انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی نکاح کرو، او ما ملکت، یا لونڈی، ذالک جو اپنا مال ہے، ذالک ادنا اللہ تعولو، اس میں امید ہے کہ ایک طرف نہ جھک پڑو گے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیم لڑکیوں کے ساتھ اس کے احکامات کا ذکر فرمایا۔ اگر تم یتیم لڑکیوں کے حق کے اندر انصاف تمہیں یقین ہے ہم نہ کر سکیں گے، ایسی صورت کے اندر پھر اگر تم ولی ہو، سرپرست ہو، وہ تمہاری محرم نہیں، غیر محرم بن رہی ہیں، ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہو اور تجھے امید بھی ہے کہ تم انصاف نہ کر سکو گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اس کا نکاح کسی اور جگہ پر کروا دینا، اور تمہیں جو پسند ہو ان کے علاوہ 2 2 3 3 4 4 تم نکاح کر لو۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 کی قید لگا دی۔ دوسرے معاشرے یا دوسرے مذاہب کے اندر دیکھا جائے، مذہب اسلام سے پہلے، تو ان معاشروں کے اندر یا ان مذاہب کے اندر بھی کثرت ازواج کا ایک طریقہ کار چلتا تھا، جس طرح عرب کے معاشرے کے اندر بھی تھا، ہندوستان کے معاشرے کے اندر، ایران، مصر، بابل وغیرہ، ان کے اندر اس چیز کی اجازت تھی، اور 10 10 15 15 ایک وقت کے اندر وہ لوگ اکٹھا رکھا کرتے تھے، جبکہ شریعت اسلامیہ نے 4 تک پابندی لگا دی کہ تم نے 4 سے زائد ایک وقت کے اندر اپنے نکاح کے اندر 4 سے زائد عورتوں کو جمع نہیں کرنا۔ پھر 4 کی بھی جو اجازت دی، اس کے ساتھ آگے فرمایا اگر تم انصاف نہیں کر سکتے ان 4 کے درمیان، 2 کے درمیان، 3 کے درمیان، 4 کے درمیان اگر انصاف نہیں کر سکتے تو ایسی صورت کے اندر پھر ایک ہی تم نکاح کر لو، یا پھر جو تمہارے دائیں ہاتھ کی مالک ہے یعنی لونڈی ہے کہ اس کے ساتھ جو معاملات کرنے ہیں وہ معاملات کر سکتے ہو۔ انصاف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدم فرمایا کہ تم نے انصاف کے دامن کو نہیں چھوڑنا۔ اب اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر کہ ازواج مطہرات جو نبی کریم علیہ السلام کی تھیں، انہوں نے 1 سے زائد جناب نبی کریم علیہ السلام نے نکاح کر رکھے تھے، 4 سے زائد ایک وقت کے اندر کیے، تو اس کے اندر کیا وجہ تھی ان کی اجازت کے متعلق، وہ انشاءاللہ والعزیز ایک علیحدہ آپ کے سامنے لیکچر کی صورت کے اندر آپ کے سامنے میں بیان کروں گا، وہ تفصیل کے ساتھ، تو تاکہ اس کے اندر جو حکمتیں تھیں، جو اعتراضات تھے، تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر آپ کے سامنے انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ پھر یہاں پر چوتھی آیت، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِخْلَةً، دے ڈالو عورتوں کو مہر ان کی خوشی سے، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، پھر اگر وہ اس میں سے کچھ چھوڑ دیں تم کو اپنی خوشی سے، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا، تو اس کو کھاؤ رجتا بجتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے نکاح عورت ہی کے حوالے کرنے کا حکم دیا، جس طرح بعض معاشروں کے اندر یہ طریقہ کار تھا کہ عورت کا حق مار اس کا والد لے لیتا ہے یا ولی لے لیتا ہے یا سرپرست لے لیتا ہے۔ عرب کے معاشرے کے اندر بھی بسا اوقات ایسا معاملہ کیا جاتا، آج کے دور کے اندر بھی بعض علاقوں کے اندر کیا جاتا ہے، جبکہ حق مار کی جو حقدار ہے وہ عورت ہے جو نکاح کے اندر آنے والی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حوالے حق مار کرنے کا اور خوشی رضا کے ساتھ حق مار حوالے کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر اگر عورت اپنی مرضی کے ساتھ حق مار چھوڑ دے یا کچھ حصہ چھوڑ دے تو اسے کھانے کی اجازت ہے۔ اب اس کے اندر کافی تفصیل ہے، اس کے اوپر بھی ایک انشاءاللہ علیحدہ طور پر لیکچر آپ کے سامنے شیئر کیا جائے گا۔ تو اس کے بعد اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور مت پکڑاؤ بے عقلوں کو اپنے وہ مال جن کو بنایا ہے اللہ نے تمہارے گزران کا سبب، وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، ان کو اس میں سے کھلاتے اور پہناتے رہو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور کہو ان سے بات معقول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر کہ اگر بے عقل ہے کوئی لڑکا، بے وقوف ہے، اس کے حوالے اس کا مال نہ کرو، اگرچہ کہ
اس کے اندر اس کے پہلی آیات کے اندر یا بعد کی آیات کے اندر یتیم کے احکامات ہیں، اس لیے بعض مفسرین کرام اور فقہاء نے تو اس کے سیاق و سباق کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ حکم بھی یتیم بچوں کے متعلق ذکر کیا، جبکہ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں اور اسی طرح بعض فقہاء کرام کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مطلقاً ذکر فرمایا، وہ یتیم ہے یا یتیم نہیں ہے، تمام کے لیے یہی حکم ہے۔ اصل بنیاد مال کی حفاظت ہے، ناسمجھی کی عمر کے اندر، بے عقلی کی صورت کے اندر مال جب حوالے کیا جائے گا تو وہ مال کا ضیاع بنے گا۔ اگر مطالبہ کیا بھی جاتا ہے بچوں کی طرف سے تو انہیں پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا کہ کہو ان سے بات معقول، یعنی انہیں حوصلے والی بات ان کے سامنے ذکر کر لی جائے۔ پھر آگے فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ اور سدھارتے رہو یتیموں کو یہاں تک کہ جب پہنچے نکاح کی عمر کو، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا پھر اگر دیکھو ان میں ہوشیاری، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ تو حوالے کر دو ان کے مال ان کو، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا اور کھا نہ جاؤ یتیموں کا مال ضرورت سے زیادہ اور حاجت سے پہلے، ان یکبروا پہلے کہ یہ کہ بڑے نہ ہو جائیں، ومن کان غنیا اور جس کو حاجت نہ ہو، فلیستعفف تو مال یتیم سے بچتا رہے، ومن کان فقیرا اور جو کوئی محتاج ہو، فلیأکل بالمعروف تو کھائے موافق دستور کے، فإذا دفعتم الیہم اموالہم پھر جب ان کو حوالے کرو ان کے مال، فاشہدوا علیہم تو گواہ کر لو اس پر، وکفیٰ باللہ حسیبا اور اللہ کافی ہے حساب لینے کو۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ایک حد مقرر فرما دی کہ نکاح کی عمر کو پہنچنے سے پہلے تم نے انہیں جانچنا ہے، یہ بلوغت کی عمر ہے، اب کب بالغ ہوگا، کتنی عمر کے اندر بالغ ہوگا، اس کے اوپر فقہاء کرام کا اختلاف پایا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قید نکاح کی لگائی کہ نکاح کی عمر کو جب وہ پہنچ جائیں، تو اس کے اوپر انشاءاللہ ایک علیحدہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جائے گا۔ تو جب وہ سمجھ بوجھ کی عمر کو پہنچ جائے، نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، تو اس صورت کے اندر ان کے حوالے ان کے مال کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر ان کے مال سے ضرورت سے زیادہ یا وقت سے پہلے استعمال کرنے کی ممانعت ہے، تو یتیم کے مال سے بچنے کا حکم ہے کہ جو مالدار ہے اور جو فقیر ہے وہ دستور کے مطابق اسے استعمال کر سکتا ہے۔ پھر جب ان کے حوالے مال کیا جائے تو اس کے اوپر گواہ قائم کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ تو اسی کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا، 6 آیات ہوگی، باقی آیات کریمہ کے اوپر انشاءاللہ ایک علیحدہ لیکچر دیا جائے گا۔